محفل پاک کے اندر شریک اور جو ہمارا مضمون چل رہا ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت پاک حضور کا اول الخلق ہونا، اس کی آج 8ویں نشست ہے۔ اور اس عنوان کو میں آج کے اس مختصر بیان پر قرآن کی ایک آیت کو بیان کرتے ہوئے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، تاکہ اگلے عشرے میں ہم ولادت مصطفیٰ کا بیان کریں۔ تو آدم علیہ السلام سے پہلے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اور آدم علیہ السلام کے بعد، شیس علیہ السلام سے پہلے، شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، جو بھی موقع، جو بھی وقت دیکھا جائے، اللہ کے پیارے محبوب حضور تاجدار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور چرچے سننے کو ملتے ہیں۔ کہیں وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، کہیں وہ نور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہ کے نکاح کے درمیان اس نور محمدی پر درود پڑھنے کو حق مہر کا درجہ دیا گیا۔ تو کہیں وہ نور پاک نوح علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو اللہ نے انہیں بہت بڑے طوفان سے نجات عطا فرمائی، کہیں وہ نور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا تو اللہ خالق کائنات نے آگ کو گلزار بنا دیا، کہیں اس نور کا پتہ حضرت دانیال علیہ السلام کو چلا تو کل والے 7ویں قسط میں یہ بیان تھا کہ انہوں نے وفات کے وقت دعا کی رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ مجھے قبر میں دفن وہ کرے جس نے تیرے پیارے محبوب نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھا۔ تو اس سلسلے کو، انبیاء کرام کے سلسلے کو میں عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر ختم کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے حضور سے پہلے جتنے انبیاء ہیں ان میں سے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنی مجالس میں، محافل میں، خطبوں میں، بیان میں، واعظ میں، تقریروں میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ جب لوگ جمع ہوتے، جہاں اللہ کی الوہیت کا پرچار ہوتا، وہاں وہ اپنی نبوت و رسالت کی بات کرتے، تو حضور خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، فخر آدم و بنی آدم، باعث تخلیق کائنات، حضور محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضوع سخن ہوا کرتا تھا۔ تو ایک بیان عیسیٰ علیہ السلام کا رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن سے بڑھ کر ماضی کا کوئی حوالہ نہیں ہو سکتا۔ 28واں پارہ ہے، سورۃ الصف ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کیجئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ شان ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو فرمایا کرتے تھے کہ ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ نبیوں میں اولو العزم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ نے باپ کے بغیر ان کو پیدا فرمایا، مگر وہ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف رسول ہوں، تم میری امت ہو، میں رسول تم سے محو خطاب ہوں، میرے کلام کو سنو، میری بات کی طرف کان دھرو۔ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میرے سامنے جو تورات ہے، یعنی جو مجھ سے پہلے کتاب نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یعنی میں کوئی نئی بات نہیں کرتا، وہی بات جو تورات میں موجود ہے، وہی بات میری انجیل میں ہے،
اور وہی بات میں تم سے کرتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے رسول سچے ہیں، اللہ کے نبی برحق ہیں، صرف اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور وہی سجدوں اور بندگی اور عبادت کا مستحق ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی میرے اللہ نے مجھ پر ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں لوگوں کو بشارت دوں، لوگوں کو خوشخبری دوں، کس چیز کی؟ بے رسول، ایک شان والے رسول کی آمد کی، یاتی من بعدی، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام نامی اسم گرامی ہوگا جناب احمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اس آیت کریمہ کے جملوں پر ذرا غور کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یخلق من بعدی، میرے بعد وہ بنیں گے، میرے بعد وہ پیدا ہوں گے، میرے بعد اللہ ان کی تخلیق فرمائے گا، بلکہ آپ نے فرمایا یاتی کا معنی ہوتا ہے وہ آئے گا، وہ تشریف لائیں گے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان قرآن کے اندر موجود، اور اس آیت کریمہ کے اندر یاتی کے لفظ پچھلے 7 دنوں سے چلے ہوئے میرے موضوع کی دلیل ہے کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو سب سے پہلے تخلیق کر دیا تھا۔ ہر نبی یہ اعلان کرتا رہا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو یہی بتایا کہ وہ وقت بڑی خوشی کا ہوگا جب اللہ کے پیارے محبوب اس کائنات پر اپنا قدم مبارک ٹکائیں گے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ یہاں تشریف لانے سے پہلے کہاں تھے؟ تو اس مضمون کو بھی چونکہ میں سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، تو وضاحت کرتا چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت پاک اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے وجود پاک کے وہ نہ دکھائی دینے والے لطیف اجزاء، وہ ہر بندے کی کمر میں ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی میں۔ عام طور پر بندہ جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گل سڑ جاتے ہیں، ان کے گوشت کو، ہڈیوں کو مٹی کھا جاتی ہے، تو وہ جو لطیف اجزاء ہوتے ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم اسے حرام مغز بھی کہتے ہیں، اس کے اندر مخفی ہوتے ہیں، انہیں نہ تو خوردبین سے دیکھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی وہ فنا ہوتے ہیں، نہ انہیں مٹی کھاتی ہے۔ وہ جو لطیف پاکیزہ اجزاء تھے، رب ذوالجلال والاکرام نے کل والے درس میں نے بیان کیا تھا کہ وہ لطیف اجزاء اس مٹی سے حاصل کیے گئے جہاں آج میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، اور وہ آدم علیہ السلام کے خمیر میں شامل کیے گئے۔ وہ لطیف اجزاء آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا کرتے، روح پاک وہ آدم علیہ السلام کے جسد اطہر میں یا پیشانی میں نہ تھی۔ اس حوالے سے ایک روایت پاک جو روح البیان شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور انسان العیون نامی ایک بہت بڑی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک مرتبہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ آپ کی عمر کتنا ہے؟ بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی میری عمر کا تو مجھے کوئی تقاضا نہیں ہے، ہاں یہ بات ہے کہ آسمان میں ایک ستارہ دیکھا کرتا تھا جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ کتنے عرصے کے بعد طلوع ہوتا تھا؟ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا تھا، اور میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبریل کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، مجھے رب ذوالجلال والاکرام کی عزت کی قسم، جس ستارے کو تو دیکھا کرتا تھا اے جبریل، وہ ستارہ میں ہوں۔ وہ میرے آقا کی نورانیت پاک کے جلوے تھے جو ستارے کی شکل میں ظاہر تھے، اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں
وہ لطیف اجزاء تھے جسد اطہر کے، جسے اللہ خالق کائنات نے آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں رکھا تھا. تو وہ لطیف اجزاء اور وہ نورانیت پاک مل کر جسد اطہر میں روح پاک جب ڈال دی جائے گی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یاتی، پھر وہ جسد اطہر کے ساتھ میرے بعد کائنات میں تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، اور ان کا نام ہوگا جناب احمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے محمد کا نام پاک ذکر نہیں کیا، احمد نام پاک ذکر کیا ہے، جس سے وہ اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ میرے بعد آئیں گے، احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. یہ احمد اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. تو آدم علیہ السلام نے جن کی اس وقت عمر شریف، میں اس پر کچھ الفاظ پچھلے دنوں میں بیان کر چکا ہوں، جن کی عمر شریف اس وقت 2022 سال ہے. اس وقت کتنی عمر شریف ہے؟ 2022. اور زندہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اب بھی زندہ ہیں جی. وہ فرماتے ہیں میری عمر اتنا ہے، مجھ سے زیادہ جبریل امین کی عمر ہے، بڑے بڑے انبیاء شان والے گزرے، بڑے بڑے مقرب فرشتے ہیں، مگر فرمایا ان سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے وہ اللہ کے محبوب ہیں جو سب سے آخر میں تشریف لائے. تو یہاں حضور کے نام نامی اسم گرامی احمد کا ذکر ہونا، لفظ احمد کا معنی اور مطلب بھی ہمارے موضوع اور ہمارے دعوے کی دلیل ہے کہ اللہ خالق کائنات نے جب کچھ بھی نہ تھا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو تخلیق کیا. یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کا وہ بیان ہے جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان انجیل کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں بڑے ایمان افروز لفظ ہیں. وہ میں موضوع مکمل کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں. عیسیٰ اور انجیل تحریف شدہ ہے، وہ تحریف کر دی گئی. اس میں عیسائیوں کے جتنے فرقے تھے، جتنے گروہ تھے، ہر گروہ فرقے والے نے اپنی انجیل بنا لی. لیکن محققین علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ قدرے بہتر اور مضبوط اور قدرے تحریف سے منزہ انجیل کا ایک نسخہ ہے جسے انجیل برنباس کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ انجیل برنباس. یہ انجیل برنباس کے نسخے بڑی بڑی لائبریریوں کے اندر موجود ہیں. ہمارے بھاولپور میں بھی گورنمنٹ کی تحویل میں ایک بہت بڑی لائبریری ہے، وکٹوریا ہسپتال کے پاس لائبریری چوک ہے، وہاں اس کے پاس ایک بہت بڑی لائبریری ہے. وہاں پر بھی انجیل برنباس کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے. اس انجیل برنباس کی فصل نمبر 42 اور فصل نمبر 94 اور فصل نمبر 44 انجیل برنباس کی ان فصلوں کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان کا ذکر ہے جو انہوں نے بنی اسرائیل کے سامنے کیا تھا. اس بیان کا لب لباب اور خلاصہ سنیے. عیسیٰ علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، اور آپ کے کلمات جو انجیل برنباس کے اندر موجود ہیں، اس بیان کا جو پہلا فکرہ ہے، پہلا لفظ ہے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے خطاب کا، وہ پہلا فکرہ اور پہلا جملہ میرے موضوع کی دلیل ہے جسے میں آج اختتام تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ پہلا جملہ یہ ہے، فرماتے ہیں حضور کی تخلیق اور پیدائش سب سے اول ہوئی. سبحان اللہ. سب سے پہلے حضور کی تخلیق ہوئی اور دنیا میں تشریف آوری ان کی سب سے آخر میں ہوگی. اگلا جملہ سنیے، وہ فرماتے ہیں پورا نظام کائنات، یہ ساری کائنات کی رونقیں، یہ بہاریں، یہ رنگ، یہ چاند کی چاندنی، یہ سورج کی روشنی، یہ ستاروں کا چمکنا، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ سبزہ، یہ ہریالی، یہ کائنات کی ساری رونقیں. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سن لو، یہ سب کچھ اللہ کے اس محبوب کے قدم پاک کی برکت. سبحان اللہ. آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. اور فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں کون کون سی شان ان کی بتاؤں
فرمایا میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں ان کے جوڑے مبارک سیدھے کروں، نالین پاک حضور کے جوڑے مبارک میں سیدھے کروں۔ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ موقع مل جائے، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان کے پاک جوتوں کے تسمے میں اپنے ہاتھوں سے کھلوا دوں، اور جب حضور جانے لگیں تو میں وہ نالین پاک ان کا جوڑا ان کے قدموں میں پہنا کر تسمے مبارک بندھوا دوں، فرماتے ہیں اگر مجھے اللہ یہ شرف عطا فرما دے تو میں سمجھوں گا کہ اللہ نے مجھے بڑا اعزاز اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے کہ انبیاء کرام، اور صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی، صاحب شریعت، صاحب کتاب، اور اللہ کی بہت بڑی نشانی حبیبی مریم کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کا بیان قرآن کے اندر بھی موجود، انجیل پاک کے اندر بھی موجود۔ نہ صرف انہوں نے حضور کا ذکر کیا بلکہ حضور کا اول الخلق ہونا بھی بیان کیا، اور حضور ہی کی وجہ سے ساری رونقیں ہیں، حضور ہی کی وجہ سے یہ بزم کائنات سجائی گئی ہے، حضور ہی کی وجہ سے یہ آسمان کا خیمہ لگایا گیا ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کے دیپ جلائے گئے ہیں، یہ زمین کا فرش بچھایا گیا ہے۔ یہ سب کچھ ہے اس لیے کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیج کر حضور کے ذکر کو رفعتیں اور بلندیاں عطا فرما کر کائنات کو یہ بتانا چاہتا ہے، لوگوں میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اونچا درجہ اور بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان پر میں اپنے اس مضمون کو مکمل کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں۔ یقیناً جو پابندی کے ساتھ ساری محافل میں آتے رہے وہ وثوق اور یقین کی حد تک اس درجے تک پہنچ چکے ہوں گے اور اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ خالق کائنات نے ہر شے سے پہلے اپنے پیارے محبوب کے نور پاک کو پیدا فرمایا۔ حضور اول الخلق ہیں، سب سے اول ہیں، پھر جسے جو ملا، حدیث قدسی اللہ خود فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے پیارے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، بلکہ یہاں تک الفاظ ملتے ہیں لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اگر میں نے اے پیارے محبوب اگر کائنات میں آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو میں کسی پر اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو رب کی ربوبیت ظاہر ہوئی اور یہ بزم کائنات سجی، یہ حضور ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اتنا بڑے شان والے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ ہم حضور کی شان کو سمجھیں، حضور کے مقام و مرتبے کو دل سے مانیں اور حضور کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، حضور کی اطاعت کرنے والے بن جائیں، حضور کے فرما برداری کرتے ہوئے حضور کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، مقصد حیات ہے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں اپنے محبوب کی معرفت عطا فرمائے، ہمیں اپنے محبوب کی پہچان عطا فرمائے اور حضور کی شانوں کو دل سے ماننے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔